دوستو السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔ دوستو میں صوفی عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی پریشانی کا حل لے کر۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس سے خوشیاں حاصل کریں گے، اور جو پریشانیاں اگر آپ اس پرکار کی آپ کی زندگی میں آ رہی ہوں گی تو امید ہے انشاءاللہ وہ رہیں گی نہیں، ختم ہو جائیں گی جب آپ اس عمل کو کریں گے۔ دوستو جیسا کہ میں ہر بار ویڈیو کے اندر ایک بات کہتا ہوں کہ بندے کا تعلق اپنے اس رب جس کو ہم اللہ کے نام سے یا بھگوان کے نام سے یا گاڈ کے نام سے یا واحد گرو کے نام سے یا جن بھی ناموں سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جب ہم اس کی بندگی کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کرتے نہیں ہیں یا غفلت میں ہم بھول جاتے ہیں یا ہمیں وہ ماحول ہی نہیں ملتا کہ جو ہم اپنے رب کو ان کے ناموں سے یاد کیا جائے۔ ہمارے بڑے، چاہے وہ ہندو مذہب سے ہوں، چاہے وہ سکھ مذہب سے ہوں، چاہے وہ کرسچن مذہب سے ہوں، چاہے وہ مسلم مذہب سے ہوں، ہمارے بڑوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے ان کا 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کچھ حصہ اپنے رب کی بندگی میں گزرتا تھا۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہمارا حصہ کہاں گزر رہا ہے اور ہم کہاں گزار رہے ہیں۔ بہرحال جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو رب یاد آتا ہے۔ اگر وہ خوشحالی میں ہو تو اس کو رب یاد نہیں آتا اور وہ اپنی زندگی جیے جاتا ہے۔ دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے زندگی میں ہم اپنے رب سے وفا کرنا سیکھیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں خوبصورت ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، رشتے ناتے دیے، اچھا کاروبار دیا، سب کچھ دیا۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی بندگی اور اطاعت کریں اور اس نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر ہم چلیں، اور جن جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ان باتوں سے ہم رک جائیں۔ یہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو میں زندگی میں اپنی بھی لانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور اپنے عزیز و اقارب دوستوں کی بھی۔ میری نظر میں سب جتنے بھی دنیا کے اندر شخصیات بھائی بہن ہیں وہ سب اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کسی ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بس وہ میرے بھائی ہیں اور بہن ہیں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرا بھی تعلق میرے رب کے ساتھ جڑا رہے اور آپ کا بھی تعلق آپ کے رب سے جڑ جائے۔ اس کے بعد جو زندگی میں سمسیائیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک ایسی ہی پریشانی ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کئی مخالف ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس رب کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ کسی جادوگر سے یا کسی ادر جگہوں سے جا کر کے کچھ ایسے ٹوٹکے، کچھ ایسی چیزیں جلن اور حسد میں کرا دیتے ہیں کہ جس سے کہ شادیاں رک جائیں یا شادی نہ ہو۔ پھر وہ ماں باپ رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچے کے رشتے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ بچیاں ہوں یا بچے ہوں ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور عمریں جو ہیں وہ کافی گزر جاتی ہیں، مال بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، بالکل آخر میں آ کر کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسی ہی سمسیاؤں کا اگر آپ سامنا کر رہے ہوں تو اس میں دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو جوتشی بھائی بول دیتے ہیں کہ آپ کے گرہ یا نکشتر یا آپ کا لگن
وغیرہ وغیرہ۔ کئی عملیات کرنے والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی کوکھ بندھی ہوئی ہے، فلانا فلانا فلانا، علاج بھی کراتے ہیں، اپائے بھی کر لیتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ دراصل میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ سب اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی دکانیں چلاتے ہیں۔ کوشش کبھی یہ نہیں کرتے کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ فائدہ پہنچانا نہ تو میرے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا کے کسی اور شخص کے ہاتھ میں ہے۔ فائدہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اور فائدہ ہونے کا اصل مقصد یا پہنچانے کا اصل مقصد تبھی حاصل ہوتا ہے جب کوئی انسان صاف نیت کے ساتھ بنا کسی لالچ کے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے جب کوئی تعویذ ہو یا کوئی عمل ہو یا کوئی بھی چیز ہو جب بتاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے بتائے ہوئے عمل پر یا اس کے ناموں کی برکات سے اس کام کو پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ کام کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے اور کوئی دنیا میں طاقت نہیں رکھتا۔ کوئی کتنے بھی انسان چاہے کتنے بھی یہ کہہ دے کہ 24 گھنٹے میں کر دوں گا، 8 گھنٹے میں کر دوں گا، دعوے جتنے چاہے کر لو، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کے ہاتھ میں اپنا ہی سنوارنا نہیں ہے، وہ دوسروں کا کیا سنوارے گا؟ تو سب سے پہلے تو کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، مقصد پیٹ کا بھرنا ہے، بھرو، لیکن اس طرح سے کہ جس سے تم 4 پیسے لے رہے ہو اس انسان کے بھی دل میں کوئی تکلیف پیدا نہ ہو، اس کو بھی کسی درد کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ کسی خلوت میں یا کسی وقت میں یہ نہ کہے میں نے اتنا پیسہ فلاں بابا جی کو یا فلاں مولانا جی کو یا فلاں پنڈت جی کو دے دیا اور میرا کام نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم کی روشنی میں کام کرنے کی صلاحیت دے، اور ہمارے بھائی بہن جو بھی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب آتے ہیں عمل پر۔ عمل دوستو یہ ہے کہ یہ ایک تعویذ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اس تعویذ کو ایک پلین ایسے ہی کاغذ پر جس طرح سے یہ پلین کاغذ پر لکھا ہے اس طرح سے اس کو لکھ لیں۔ لکھ نہ سکیں تو اس کا پرنٹ نکلوا لیں۔ پرنٹ نکلوا کر کے آپ خالی ایسے ہی استعمال نہ کریں، بلکہ صاف ستھرے نہا کر، کپڑے اچھے پہن کر، خوشبو لگا کر آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے ایک پین سے اس کے اوپر، جیسے بچوں کو ہم نقل کرایا کرتے تھے ایسے ہی نقل کر لیں اس کے اوپر، تاکہ لکھا ہوا تعویذ جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ جب اس کو آپ نقل کر لیں اور اس کے بعد میں نقل بھی کریں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ زعفران، گلاب اور کیوڑا، یعنی تھوڑا سے برتن میں گلاب اور کیوڑا ڈال کر اس کے اندر کچھ زعفران کو گھول لیں، اور پھر کسی انار کی قلم سے یا کسی اور لکڑی کے قلم سے آپ اس کو پھر لکھیں، تو انشاءاللہ جب لکھ کر تعویذ تیار ہو جائے تو تعویذ جو ہے وہ ایک نہیں 2 بنائیں، 2 تعویذ بنا لیں۔ ایک تعویذ تو آپ نے اس بچے کے گلے میں ڈالنا ہے جس بچے کی شادی وغیرہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور دوسرا تعویذ جو ہے اس کو 1 بوتل پانی میں ڈالنا ہے، یعنی 2 لیٹر کی بوتل لے لینی ہے، اس میں اس کو ڈال دو تاکہ وہ گھل جائے، اور پھر اس تعویذ کو اس بچے کو بھی اور باقی لوگ بھی 21 دن روزانہ پئیں۔ اور ساتھ ہی میں ایک کلام ہے اس کے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ چھوٹا سا کلام ہے، اس کلام کو وہ بچہ
یا وہ بچی جو ہمارا بھائی کی شادی نہیں ہوتی یا رشتے نہیں ہوتے یا ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اس کو کل 37 یعنی 37 بار پڑھے، 37 بار پڑھے رات کو سونے سے پہلے روزانہ، جب تک کہ شادی مکمل نہ ہو جائے۔ عمل انشاءاللہ 21 یا 40 روز میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رشتے اتنے دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کہاں سے آئیں گے، اور بہت ہی جلد شادی کا مسئلہ جو ہے، یہ رشتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس تعویذ اور اس کلام کی برکت سے۔ تو انشاءاللہ اس کو روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ کسی وجہ سے اگر سمجھ میں نہ آتا ہو یا بولنے میں دقت آ رہی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل ایسٹرو اسٹار بھی ہے، ایسٹرو اسٹار میجک بھی ہے، 2 چینل ہیں، ان پر بھی آپ کو یہ ویڈیو آڈیو کے روپ میں مل جائے گی۔ وہاں سے آپ اس کو سنیں اور یاد کریں، اور اس کو جو ہے اگر آپ کسی وجہ سے پڑھ نہ سکیں تو روزانہ سننے کا عمل کریں، یعنی کہ روزانہ وہاں سے اس کو سنتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تعویذ کو اسی طرح سے استعمال کریں۔ تعویذ کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے تیار نہ کر سکیں تو آپ ہم سے منگا لیں، فون کے ذریعے سمپرک کر لیں، ویب سائٹ کے ذریعے سمپرک کر لیں، ہم سے منگا لیں۔ ہم سے آپ منگائیں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کو تیار کر کے پہنچا دیں گے۔ اور سننے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا یوٹیوب سے بھی حل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو خود چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح آسانی سے کریں، بس نیت کو صاف رکھیں۔ ایک چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ اس کام کو شروع کریں تو آپ جو ہے نیت کریں ہمارے استادوں کی۔ استاد جو ہیں ہمارے بزرگ، یعنی ہمارے استادوں کے استاد، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ حضرت صابر صاحب کلیری سے ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے ہے۔ تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد میرا کام جب پورا اور مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں ان بزرگوں کی نیاز ان کے آستانے پر جا کر دوں گا، یعنی کہ آپ کلیر شریف میں آ کر یا اجمیر شریف میں آ کر اس کی نیاز آپ دیں۔ اور نیاز یہ ہے کہ جو بھی آپ کی گنجائش ہو، 5 کلو چاولوں کی، 11 کلو چاولوں کی، جو بھی آپ منت مانیں، اس منت کو وہاں بنوا کر غریبوں میں تقسیم کر کے اور وہاں حاضری اور سلام کر کے آپ تشریف اپنے گھر واپس لے جائیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ تو دوستو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات میری پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے میرے بات کے کہنے میں کوئی بات رہ جائے تو آپ فون کر کے بھی معلوم کر لو، اور ہمارا ایسٹرو اسٹار میجک چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک شیئر کریں، فیس بک انسٹاگرام پیج پر فالو کریں، اور انشاءاللہ خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو بھی اگر اس پریشانی سے جوجھ رہے ہوں تو ان کو بھی بتائیں، اللہ پاک ان کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو ملتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک پہ، تب تک کے لیے السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔